سیدنا ابراہیم کی اتنی بڑی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج والی رات جب مجھے اللہ نے معراج کرائی اور میں تقریباً 7ویں آسمان میں پہنچا تو ہر آسمان پہ پیغمبر ملاقات کرتے رہے. 7ویں آسمان پہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گھر ہے کعبے کی شکل میں اور اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں پشت لگا کر اور ان کی داڑھی مبارک سینے تک ہے اور فرمایا میں اس کا کیا حلیہ بیان کروں, تم یوں سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لو, میری شکل ان سے ملتی ہے. تو اب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے, یہ کون آدمی ہے؟ اسی سے اندازہ لگائے میرے حضرات بلا وجہ ضد میں آ کر اپنے آپ کو عقیدے خراب نہ کرے. اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور جبریل سے پوچھتے. حضور کی شان زیادہ ہے کہ جبریل کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا بیت المعمور, یہ کعبہ ہے آسمان میں فرشتوں کا, اور یہ کعبہ بھی عین اس زمین والے کعبے کے اوپر ہے. اگر اللہ چاہے آج اس کو اتارے تو اسی کعبے پہ آگے بیٹھے گا. اسی لیے علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کعبے کا حکم جو ہے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک. اس لیے ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں. یہ تو ہندو کہتے ہیں جی تم بھی پتھر پوجتے ہو, اور یہ پتھر کیسے پوجتے ہیں, ہم تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تم نے کبھی دیوتا کے اوپر کھڑے ہو کے بھجن گایا ہے؟ اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی چلے جائیں 40,000 قدم اوپر ہوں گے تب بھی کعبے کو رخ کر کے نماز پڑھیں, کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو آسمانوں تک ہے. اس سے اونچی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اور میں نے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم, آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چونکہ کعبۃ اللہ کی بنا میں ابراہیم کا ہاتھ تھا کہ اس نے اللہ کا کعبہ بنایا تھا, تو اوپر بھی اللہ نے اس کو کعبے کے ساتھ ہی بٹھایا. تو میں نے جا کے جب سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, میں اپنے بیٹے کو اور اللہ کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوق اپنے قبروں سے اٹھے گی اور کسی پر کپڑا نہیں ہوگا, کوئی بھی حفاۃ عراۃ غرلا. اسی لیے تو بی بی عائشہ حیران ہو گئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو حفاۃ عراۃ, کوئی بدن پہ کپڑا ہی نہیں ہوگا, ننگے کھڑے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ادھر مرد ہے, ادھر عورت ہے, ادھر مرد ہے, ادھر عورت, تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے؟ میری بیٹی یہ ہے با حیا بی بی صدیقہ, جس کو قیامت کے دن بھی پردے کا فکر ہے کہ اس دن پردے کا کیا ہوگا, ستر کا کیا ہوگا. تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دن وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کی توفیق ہو, جن کی آنکھیں پھٹی ہیں پھٹی رہیں گی, جن کی جھکی ہیں جھکی رہیں گی, وہ تو پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے, دیکھیں گے کیا؟ شاخصۃ الابصار ہو. اور فرمایا میرے آقا نے کہ سب سے پہلے جنت میں سے حلہ یعنی لباس جنت کا منگا کے سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے. تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی شان تو ان سے زیادہ ہے, آپ سے بھی پہلے پہن. فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا, کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے تھے, آج اللہ بدلا دیں گے کہ دنیا میں تم نے توحید کے لیے جو قربانی دی تھی, آج ساری دنیا کھڑی ہے, پہلے جنت کا لباس تمہیں ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کے لیے امتحان اس پر ڈالا, اس نے ہر امتحان میں پورا ہو کے دکھلا دیا. اسی لیے اللہ نے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب پورا کر دیا اور تم نے اس کی تعبیر پہ عمل بھی کر دیا.